تم مشرائے آخر میں شب قدر کو ڈھونڈو۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم وصلو علیہ۔ الحمدللہ۔ حاضرین و ناظرین، قدر رمضان کی ٹرانسمیشن جو اسپیشل جاری و ساری ہے، الحمدللہ ہم آج ایک مرتبہ پھر آپ کی خدمت بابرکت میں حاضر ہیں، اور آج ہمارے اس ٹرانسمیشن میں میرے ساتھ تشریف رکھتے ہیں نہایت ہی معزز مہمانان گرامی۔ میں سب سے پہلے اپنے معزز مہمانان گرامی کا تعارف آپ لوگوں سے کرانا چاہوں گا۔ میرے ساتھ تشریف رکھتے ہیں الحمدللہ عالم دین حضرت علامہ مولانا علامہ شکیل احمد سعیدی صاحب۔ آپ اپنے قیمتی وقت سے وقت نکال کر آج اس ٹرانسمیشن کا حصہ بنے ہیں، ہم ان کا دل کے تھا گہرائیوں سے شکر گزار ہیں۔ اور ان کے ساتھ ہی تشریف رکھتے ہیں بہت ہی پیارے انداز کے اندر علمی و فکری گفتگو بڑی مہارت کے ساتھ یہ کرتے ہیں الحمدللہ علامہ سید شفقت شاہ بخاری صاحب۔ ہم آپ کے دل کے تھا گہرائیوں سے شکر گزار ہیں، ماشاءاللہ آپ قدر رمضان ٹرانسمیشن میں آپ تشریف لائے۔ اسی طرح بہت ہی پیارے ثنا خان اور قاری جناب علامہ حافظ قاری احمد چشتی صاحب، آپ تشریف فرما ہیں، ہم آپ کو دل کی اتھا گہرائیوں سے خوش آمدید کہتے ہیں۔ ناظرین کرام، ہم اللہ اور ذکر نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم میں بسر کر رہے ہیں، یہ واقعی میں خوش نصیبی ہے کہ ہم پر اللہ پاک کا کرم ہے کہ اللہ پاک کے فضل و کرم سے اللہ پاک نے ہمیں یہ سعادت بخشی، اور آپ لوگ جو سماعت کر رہے ہیں اور دیکھ رہے ہیں اس نشریات کو، آپ لوگ بھی ماشاءاللہ خوش نصیب ہیں کہ آج کے اس پرفتن دور کے اندر ایک علمی اور فکری گفتگو کے پروگرامز کا منعقد ہونا، یہ الحمدللہ یہ قدر رمضان ٹرانسمیشن کے ڈائریکٹر صاحبزادہ محمد وسیم رضا قادری صاحب، جو ان کی محنت کے بل بوتے پر الحمدللہ آج ہم سب یہاں پر موجود ہیں، تو ہم اپنی آج کی اس اسپیشل ٹرانسمیشن کا آغاز تلاوت کلام مجید فرقان حمید سے کرتے ہیں۔ تلاوت کلام مجید فرقان حمید کے لیے میں قاری محمد احمد چشتی صاحب سے گزارش کروں گا کہ آپ اپنی پرسوز آواز میں قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت فرما کر ہمارے اور ہمارے سننے والوں کے قلوب کو منور فرمائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ كالكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر۔ سبحان اللہ۔ كالكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك
والأبتر صدق الله العظيم. جزاک اللہ جزاک اللہ. ماشاءاللہ بہت ہی پیارے اور منفرد انداز میں تلاوت کلام مجید فرقان حمید کی سعادت حاصل کر رہے تھے حافظ محمد احمد چشتی صاحب. ہم ان کا دل کے تھا گہرائیوں سے ماشاءاللہ اپنے بڑے پرسوز آواز میں تلاوت کلام پاک فرمائی. حمد باری تعالی کی سلسلہ شروع ہوا چاہتا ہے اور باضابطہ اس ٹرانسمیشن کا آغاز ہو چکا. اب حمد باری تعالیٰ کے لیے بھی حافظ صاحب ہم آپ کو ایک مرتبہ پھر دعوت پیش کرتے ہیں کہ آپ حمد باری تعالیٰ کے دو اشعار سنا کر ہمارے قلوب کو منور فرمائیں. اللہ 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 دیتی ہے صدا دیتی ہے صدا یہ چشم نم اللہ کرم اللہ کرم اللہ کورونا کی وبا ہے اور شاعر کہتا ہے ہر سال طلب فرما مجھ کو ہر سال وہ شہر دکھا مجھ کو ہر سال طلب فرما مجھ کو ہر سال وہ شہر دکھا مجھ کو ہر سال کروں میں طواف حرم اللہ کرم اللہ کرم میری آنے والی سب نسلیں تیرے گھر آئیں تیرا در دیکھیں میری آنے والی سب نسلیں تیرے گھر آئیں تیرا در دیکھیں اسباب ہوں ان کو ایسے وہم اللہ کرم اللہ کرم سبحان اللہ ماشاءاللہ. بہت ہی پیارے انداز کے اندر حمد باری تعالیٰ کی سعادت حاصل کر رہے تھے محمد احمد چشتی صاحب. ماشاءاللہ اللہ پاک آپ کے ذوق میں مزید برکتیں عطا فرمائے. آج کی ہماری اس قدر رمضان ٹرانسمیشن کا جو عنوان ہے وہ ہم آج جو ہماری اس ہمارے معزز مہمانان گرامی سے جو گفتگو ہوگی وہ ہمارا موضوع ہوگا روزے کی فرضیت کے حوالے سے اور اس کے ساتھ ساتھ روزے کی فضیلت کے حوالے سے بھی گفتگو اس پروگرام میں انشاءاللہ شامل ہے. تو تمام ناظرین سے گزارش ہے کہ آپ اس ٹرانسمیشن کو دیکھتے رہیے اور انشاءاللہ بہت سارا علمی خزانہ جو ہے وہ ہمیں آج میسر ہوگا کیونکہ ہمارے ملک کے نامور علماء کرام یہاں پر تشریف فرما ہیں قدر رمضان ٹرانسمیشن کے اندر. تو انشاءاللہ ہم ان سے اپنے جو ہے مقررہ وقت پر ان سے سوال و جواب کا سلسلہ جو ہے وہ کریں گے. اس حوالے سے رمضان المبارک کی بابرکت گھڑیاں بھی ہیں اور ملک کے اندر جیسا کہ تمام ناظرین کو پتہ ہے کہ کرونا کی وبا ہے تو اللہ پاک سے دعا گو بھی رہیں اور اللہ پاک کی بارگاہ میں بار بار سجدہ ریز ہو کر دعا کریں کہ اللہ پاک کل عالم اسلام کو اس وبا سے نجات عطا فرمائے کیونکہ انتہائی پوزیشن جو ہے وہ کافی خراب ہے. لیکن ہم اللہ پاک سے دعا کرتے ہیں کہ رمضان المبارک کی ان بابرکت گھڑیوں کے صدقے میں اللہ پاک
اس وبا کو ٹال دے، اور جس طرح یہ پہلے سلسلہ ہوتا تھا کہ پاکستان سے لوگ اللہ کے گھر میں جاتے تھے اور رمضان المبارک کی بابرکت گھڑیوں سے جو ہے وہاں لطف اندوز ہوتے تھے، اور یہ جو سلسلہ ہے دوبارہ سے یہ شروع ہو جائے، جو پاکستان کے اوپر جو اس حوالے سے انہوں نے شامل کیا ہے کہ پاکستان ان ممالک میں شامل کیا ہے کہ پاکستان سے سعودی عرب کا سفر نہیں کر سکتے، تو یہ انتہائی ایک غم کی خبر ہے تمام مسلمانوں کے لیے، بالخصوص پاکستان میں بسنے والے مسلمانوں کے لیے۔ تو اللہ پاک سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ پاک جلد از جلد اس وبا سے جو ہے تمام عالم اسلام کو نجات عطا فرمائے۔ تو علامہ صاحب سے ہم اپنی گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ آج ہمارے جو مہمان بنے ہیں قدر رمضان ٹرانسمیشن میں علامہ شکیل احمد سعیدی صاحب، تو حضور آپ سے اس حوالے سے گفتگو کرنا چاہوں گا کہ روزے کی فرضیت کے حوالہ سے بہت سارے، کیونکہ ہمارے عوام الناس جو ہیں وہ دینی سلسلہ جو ہے اور علمی گفتگو سے دور دور تک جو ہے وہ ہمارے نوجوان نسل جو ہے وہ دور ہے، تو جو ہمارے دیکھنے والے اور سننے والے حضرات اس وقت ہمیں دیکھ رہے ہیں اور سننے والے ہیں، تو ان کے حوالے سے کیونکہ یہ ان کے بھی جو ہے علم میں اضافہ ہوگا، تو روزے کی فرضیت کے حوالہ سے جو قرآن پاک اور دینی احکامات ہیں، اس حوالے سے شرعی احکامات ہیں اور حدیث مبارکہ میں بھی احکامات وارد ہوئے، تو اس حوالے سے آپ ذرا روشنی ڈالیں تاکہ ہمارے سننے والے جو لوگ ہیں وہ لطف اندوز ہو سکیں جو ہمیں دیکھ رہے ہیں اس وقت۔ جزاک اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نورا من نور اللہ۔ سب سے پہلے تو جواد بھائی، میں اپنی طرف سے آپ کا اور آپ کی مکمل ٹیم کا، خاص طور پر صاحبزادہ محمد وسیم قادری صاحب، ان کا شکریہ ادا کروں گا کہ آپ نے یہ جو قدر رمضان ٹرانسمیشن شروع کی ہے، یہ میرے خیال میں انشاءاللہ ہمارے شہر کی ایک بہترین ٹرانسمیشن ہے، اور یہ پہلی ہی ہے۔ دوسرا یہ کہ جو کام آپ نے شروع کیا، انشاءاللہ یہ تبلیغ دین کا اور دین کی نشر و اشاعت کا بہترین ذریعہ ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کی آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ آمین آمین۔ جہاں تک آپ کے سوال کا تعلق ہے، دین اسلام، اس کو دین فطرت بھی کہا جاتا ہے۔ دین اسلام یعنی ہمارا جو خالق ہے رب العالمین، وہ اپنے بندوں کو ان کی طاقت سے زائد کبھی تکلیف نہیں دیتا۔ سبحان بندے کو جس جس حکم کا اس نے پابند کیا ہے تو وہ بندہ کر سکتا ہے۔ سبحان اللہ۔ سب سے پہلے مکہ شریف کے اندر اسلام میں نماز فرض ہوئی۔ سبحان نماز یہ ہے کہ 5 وقت کی نماز تھی، آپ وقت نکال کے نماز پڑھ سکتے ہو، اس میں آسانی تھی۔ جب مسلمان نماز پڑھنے کے عادی ہو گئے تو پھر اس کے بعد ان پہ زکوٰۃ کو فرض کیا گیا۔ سبحان اللہ۔ اب غور کیجئے کہ وہ اس کا تعلق انسان کے بدن کے ساتھ تھا جو نماز تھی۔ انسان کا بدن نماز کے ذریعے سے پاکیزہ، پھر اس کے مال کی صفائی ستھرائی کے لیے زکوٰۃ کو فرض کیا گیا۔ مال نکالنا یہ تھوڑا مشکل کام ہوتا ہے۔ پھر اس کے بعد جب مسلمان نماز پڑھنے کے اور اپنے رزق حلال میں سے رب کا حصہ نکالنے کے عادی ہو گئے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام مکہ سے مدینہ شریف تشریف لے آئے، تو یہاں پر تقریباً 1.5 سال کے بعد شعبان کے مہینے میں اللہ نے قرآن مجید کے ذریعے سے مسلمانوں پہ روزوں کو فرض قرار دیا۔ سبحان سبحان۔ اس کے بعد ماہ رمضان کے روزے جب مسلمانوں پہ اللہ نے فرض قرار دیے، تو صرف یہ نہیں کہ تم، اللہ نے کہا ہو کہ تم روزے رکھو، نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ نے کمزور دلوں کو تسلی دیتے ہوئے ان کو فرمایا کہ اے ایمان والو، یہ روزے تم پر فرض کیے گئے جیسا کہ تم سے پہلے لوگوں پہ فرض تھے۔ سبحان اللہ۔ یعنی یہ روزہ تزکیہ نفس کے لیے، انسان کے قلب، ذہن، اس کی صفائی ستھرائی کے لیے روزہ ہر زمانے میں امتوں پہ فرض رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور اسلام کے علاوہ دیگر جو اقوام عالم تھی،
جو دیگر مذاہب تھے وہ بھی روزے کے قائل تھے، وہ بھی روزے رکھا کرتے تھے، اور ان کا بھی یہ نظریہ تھا کہ جب ہم روزہ رکھتے ہیں تو ہمارا دل اور دماغ یہ سکون پاتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ تو اسلام نے، اللہ نے حکم دیا کہ روزے رکھو، تم پہ بھی فرض ہوئے، تم سے پہلے لوگوں پہ بھی فرض تھے۔ اب یہ روزے جب فرض ہوئے تو صحابہ کرام نے روزے رکھے۔ پہلے ابتدائی طور پر یہ 24 گھنٹے کا روزہ ہوتا تھا، یعنی اس میں آپ ایک بار کھا لو پھر روزہ ہے۔ پھر اس کے بعد روزے کے اندر 3 اہم کام جو تھے ان سے روک دیا گیا۔ وہ 3 اہم کام کون سے تھے؟ کھانا، پینا اور عمل زوجیت۔ شریعت نے فرمایا کہ اس سے رک جاؤ، یہ تمہارا روزہ ہے ثواب کی نیت سے۔ اب یہ کام جو تھے، کھانا پینا، تو ظاہر ہے کہ 24 گھنٹے، اور اس وقت جب یہ روزہ فرض ہوا تھا تو موسم بھی گرم تھا، اور صحابہ کرام آپ جانتے ہیں کہ مکی زندگی بڑی مشقت کی بھری ہوئی ہے، اور مدنی زندگی بھی کوئی ایسی نہیں ہے کہ وہاں پر کوئی ابتدا میں فتوحات ہوئی ہوں، نہیں۔ سب سے پہلے آپ دیکھیں کہ پہلا ہی ماہ رمضان تھا، اس میں غزوہ بدر ہوا، پھر سال کے بعد غزوہ احد ہوا۔ تو اس وقت مسلمانوں پہ حالات بڑے تنگ تھے، غربت کا زمانہ تھا، لیکن مسلمان صحابہ کرام پھر بھی اس حال میں بھی سارا دن فصلوں میں کام بھی کرتے تھے اور روزہ بھی رکھا کرتے تھے۔ اور پھر اس کا یہ ہوا کہ کافی صحابہ کرام جو تھے وہ نکاحت کا شکار ہو گئے، کچھ سے رات کو پھر وہ ایک طریقے سے یہ ہوا کہ وہ احتیاط نہ کر سکے، عمل زوجیت ہو گیا۔ تو یہ سارے معاملہ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں پیش کیے گئے تو پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کے ذریعے اور وسیلے سے ہمیں اس کے اندر بہت زیادہ رعایت عطا فرما دی۔ سبحان اللہ۔ پھر اللہ نے رحمت فرمائی، اور اللہ تعالیٰ نے یعنی اپنی رحمت کا حصہ اپنے محبوب کے وسیلے سے اپنے محبوب کی امت کو یوں عطا کیا کہ پھر وہ رات جو تھا وہ ختم ہو گیا، اور دن یعنی صبح سحری کر کے آپ روزہ افتتاح آغاز کر لو، اور غروب آفتاب تک دن بھر کا پھر روزہ مسلمانوں پہ فرض قرار دے دیا گیا۔ اچھا، یہ پھر روزہ جو فرض جس طرح آپ کہہ رہے ہیں، اس کی فرضیت ہر مسلمان مرد اور خاتون پہ ہے۔ مسلمان مرد پہ بھی روزہ فرض ہے، مسلمان جو عورت ہے اس پہ بھی روزہ فرض، لیکن ہر حال میں روزہ فرض نہیں ہے۔ اسلام نے قرآن مجید آپ پڑھ کے دیکھیں، میں نے جیسے عرض کیا کہ اللہ تعالیٰ طاقت سے زائد کسی کو بھی تکلیف نہیں دیتا، سبحان اللہ، چونکہ وہ رب العالمین ہے اور وہ بندے سے 70 ماؤں سے بھی زیادہ پیار کرتا ہے۔ سبحان اللہ، کیا کہنا۔ تو آپ دیکھیں اسی رحمت کا یہ تسلسل تھا کہ اللہ تعالیٰ نے بندہ مومن پہ کتنا رحمت کی۔ فرمایا کہ جو مسافر ہے، جو سفر پہ جا رہا ہے، اسے بھی روزہ نہ رکھنے کی مہلت دے دی کہ روزہ نہ رکھے تو حرج نہیں۔ سبحان اللہ۔ بیمار ہے، بیمار آج کل آپ دیکھیں شوگر کا، بلڈ پریشر کا مریض ہے، خدا نخواستہ وبا یہ ہوئی ہے بخار کی، اگر کوئی بخار میں بھی مبتلا ہے تو علماء کرام نے کہا وہ بھی روزہ چھوڑ سکتا ہے۔ اسی طرح کوئی ایسی بیماری ہے جس سے نقاہت واقع ہو گئی، ذیابطیس کے شوگر کے مریض، اس کو زیادہ یعنی بار بار کھانا پڑتا ہے۔ بلڈ پریشر، ہائی بلڈ پریشر کا جو مریض ہے اسے بھی پانی کی زیادہ پانی پینے کی ضرورت پیش آتی ہے۔ وہ اسی طرح وہ خواتین کہ جو حاملہ ہیں اور انہیں یقین کامل ہے کہ حمل کے دوران اگر روزہ رکھتی ہیں تو انہیں تکلیف ہوگی، یا وہ بچوں کو دودھ پلا رہی ہیں، تو دودھ پلانے والی کو بھی، حاملہ خاتون کو بھی اسلام نے رعایت دی ہے کہ وہ ان ایام میں اگر روزہ نہ رکھے تو روزہ چھوڑ سکتی ہے، اس کے لیے جائز ہے۔ سبحان اللہ۔ اسی طریقے سے حیض کے دوران وہ جو دن ہے اس میں بھی عورت کو پھر یعنی مہلت دی گئی کہ ان دنوں میں بھی وہ روزہ نہ رکھے۔ یہ آپ کو میں نے جس طرح عرض کیا کہ ہر مسلمان مرد پہ فرض بھی ہے، لیکن اس میں مجبور نہیں کیا گیا۔ جو مسافر ہے، جو بیمار ہے، ٹھیک ہے جی، اس کو بھی رخصت ہے۔ اسی طرح خواتین کے جو عام ان کو یعنی معاملات پیش آتی ہیں تو ان خواتین کو بھی اللہ نے ان سے آزاد رکھا ہے۔ اچھا، اس میں ایک اور بات میں آپ کو عرض کروں، روزہ جب فرض ہوا تو اللہ فرماتے ہیں روزہ اس لیے فرض ہوا تھا کہ تم متقی بن جاؤ، پرہیزگار بن جاؤ۔
صوفیہ کرام نے، علماء کرام نے لکھا کہ روزہ 3 طرح کا ہوتا ہے۔ ایک تو روزہ عام ہے، جب بندے نے روزہ رکھ لیا، صبح ساری کر کے نماز پڑھ لی فجر کی، اس کے بعد اس نے کہا جی میرا روزہ ہے۔ روزہ کیا، اس نے کھانے پینے سے بھی پرہیز کر لیا، عمل زوجیت سے بھی دور ہو گیا، لیکن دن بھر وہ دیگر کاموں میں مشغول رہا، ایسے کام جن کو ہم غیر شرعی یا فضول کام بھی کہہ سکتے ہیں۔ ایک وہ ہے کہ جس نے روزہ رکھا تو پھر اس نے یہ تہیہ کر لیا کہ صرف روزہ میرے منہ کا، میرے پیٹ کا نہیں ہے، بلکہ روزہ میرے ہاتھ کا بھی ہے، روزہ میری آنکھ کا بھی ہے، روزہ میرے کان کا بھی ہے، روزہ میرے پاؤں کا بھی ہے، روزہ میرے دماغ کا، حتیٰ کہ روزہ جو ہے وہ میرے دل کا بھی ہے۔ ایک اور ہے روزہ، علماء کرام نے کہا وہ ہے خواص سے بھی خاص جو لوگ ہیں ان کا روزہ ہے، اور ان کا روزہ یہ ہے کہ جب وہ روزہ رکھتے ہیں تو پھر وہ تہیہ کر لیتے ہیں کہ ہمارے جتنے بھی کام ہیں یہ صرف اور صرف اللہ ہی کے لیے ہوں گے۔ وہ صرف اور صرف ان کا رجوع رابطہ رب کی طرف ہے، باقی ساری رب کے مخلوق سے وہ اپنا رابطہ منقطع کر لیتے ہیں۔ اگر اس طرح کا روزہ ہو جائے، اگر یہ نہیں ہو سکتا تو کم از کم اتنا تو ہونا چاہیے نا کہ ہماری آنکھ روزے کے دوران وہ بھی پابند رہے، ہمارے کان وہ بھی غلط نہ سنیں، زبان پہ گالی گلوچ نہیں آنی چاہیے، ہاں جی، ہماری آنکھ کھلے تو قرآن مجید کی زیارت کریں، زبان کھلے تو درود پاک پڑھیں، کسی کو دعا دیں، اگر ہاتھ اٹھے تو یتیم کے سر پہ پڑے، اگر ہمارے پاؤں اٹھتے ہیں تو یہ بھی کسی غریب، کسی مسکین، کسی یتیم، کسی بیوہ کی بھلائی کے لیے اٹھے۔ تو پھر اگر اس طرح ہمارا یہ روزے کے حال اور روزے کے دوران اگر ہمارا یہ حال ہو گیا تو پھر یہ ہمارا روزہ واقعی ہمیں حقیقت میں متقی بنا دے گا۔ تو بہرحال یہ روزے کی فضیلت میں نے آپ کو عرض کر دی کہ روزہ ہر مسلمان مرد اور عورت پہ فرض ہے، لیکن اس کے باوجود رعایت بھی مجبور نہیں کیا گیا، مجبور نہیں کیا گیا، پھر بھی اسلام نے اس میں رعایت فرما دی ہے۔ ماشاءاللہ، کیسے یعنی کہ اللہ پاک کا کتنا کرم، الحمدللہ کروڑ کرم ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ تعالی وسلم کی امت پر روزے بھی فرض کیے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس میں اتنی ساری رعایت بھی عطا فرما دی کہ اتنی ساری اس میں رخصت عطا کی کہ فلاں فلاں موقع پر آپ کو اس میں رخصت بھی ہے کہ ضرور اس میں بالجبر نہیں ہے۔ جبر نہیں، سبحان اللہ، اللہ پاک کرم فرمائے۔ ماشاءاللہ بہت ہی پیارے انداز میں علامہ صاحب آپ نے ماشاءاللہ وضاحت فرمائی ہے۔ اسی سلسلے کو آگے جاری رکھتے ہیں۔ علامہ سید شفقت شاہ بخاری صاحب بھی یہاں ماشاءاللہ موجود ہیں ہمارے ساتھ اس ٹرانسمیشن میں، تو آپ اس حوالے سے جس طرح علامہ صاحب نے بہت ہی پیارے انداز میں عرض کیا ہے، تو ہمارے سننے والے ناظرین کے لیے، دیکھنے والے جو حضرات ہیں اس وقت آپ کو دیکھ رہے ہیں اس ٹرانسمیشن کو، تو میں چاہوں گا کہ آپ بھی اس حوالے سے روزے کی فرضیت کے حوالے سے گفتگو فرمائیں۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسول الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا نور اللہ، وعلی آلکہ و صحابکہ یا حبیب اللہ۔ سب سے پہلے جواد بھائی، میں آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے قدر رمضان کی نشریات میں اس ناچیز کو بلایا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے اور آپ کی ٹیم کو بھی سلامت رکھے۔ جو آپ نے کام کیا ہے یہ بھی بہت اچھا کام ہے، ایک تبلیغ ہے جو لوگوں تک مسئلے مسائل پہنچ سکیں۔ آپ نے روزے کی فرضیت کے حوالے سے پوچھا ہے، علامہ صاحب نے بڑی خوبصورت بات کی ہے کہ جیسا کہ قرآن پاک میں آیا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں جیسا کہ تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے تاکہ تم متقی پرہیزگار بنو۔ حضرات اب دیکھیے، روزہ 2 ہجری کو فرض ہوا، 2 ہجری کو فرض ہوا۔ روزہ عربی کے لفظ صوم کو کہتے ہیں، اس کا مطلب ہے رک جانا، کام کاج سے جو دیگر کام ہیں شریعت کے خلاف ہیں اس کام سے رک جانا۔ حضرات حضور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے میرے فرمایا، صحابہ انسانی جسم کے اندر ایک گوشت کا ٹکڑا ایسا ہے، اگر وہ ٹھیک ہو جائے تو پورا جسم ٹھیک ہو جاتا ہے، اگر وہ خراب ہو جائے تو پورا جسم خراب ہو جاتا ہے۔ تو فرمایا یہ جو روزہ ہے نا، جو بندہ روزہ رکھتا ہے میرے صحابہ اور متقی پرہیزگار بن جاتا ہے تو اس میں قلب روحانیت پاتا ہے،
روح روحانیت میں آ جاتی ہے. اور اس سے قرآن پاک میں جیسے آیا کہ تم پرہیزگار بنو، اس کی بڑی واضح بات ہے کہ ہم روزے رکھیں. جیسا کہ علامہ صاحب نے فرمایا کہ روزہ مجبور نہیں کرتا، فرض ہے لیکن مجبور نہیں کرتا. اب جیسے کہ روزہ فرض ہے، اب کسی نے سفر پہ جانا ہے، اب سحری کے وقت سفر پہ جانا ہے تو تب تو وہ ہے اس کی مجبوری ہے کہ اس نے سفر کرنا ہے، تو پھر تو شریعت نے اس کو اجازت دی ہے. اگر اب اس نے سفر کرنا ہے 8 بجے، سحری کا وقت پہلے ہے، تو پھر اس کو نہیں رکھے. ماشاءاللہ بہت ہی پیارے انداز کے اندر آپ نے روشنی ڈالی اس موضوع پر روزے کی فرضیت کے حوالہ سے. تو الحمدللہ اللہ پاک کے بے شمار انعام و کرام ہیں کہ ہم جتنا بھی شکر ادا کرنا چاہیں اس پاک پروردگار ذات کا تو وہ ہم ادا نہیں کر سکتے. بے پناہ اس کی ذات کا کرم ہے الحمدللہ، اور اسی ذات کے کرم کی بدولت آج ہم اور سب آپ جتنے بھی ہیں الحمدللہ اسی کے کرم کی بدولت جو ہے ہم جی رہے ہیں. اور یہ جو اعمال ہیں اور یہی اعمال صالحہ دیکھیں نا کہ رمضان المبارک کے اندر لوگوں کا کثرت کے ساتھ اللہ کی یاد میں لگ جانا اور اس راستے پر چلنا کہ غریبوں مسکینوں کی جو ہے ان کی خدمت کرنا، ان کے معاملات کرنا، تو کتنا یہ پیارا اسلام کا یہ میسیج ہے، پوری دنیا کے لیے یہ پیغام ہے کہ الحمدللہ کہ مسلمان جو ہیں وہ اپنے غریب جو بھائی بہن بھائی قریب رہتے ہیں یا ان سے دور ہیں جہاں کہیں بھی ہیں، وہ ان کا اس ماہ مبارک کے اندر دیکھیں کہ کتنا خیال رکھتے ہیں. ہم نے اکثر اوقات دیکھا ہے کہ لوگ عیدی کا سلسلہ بناتے ہیں، کوئی زکوٰۃ فطرات کا سلسلہ بناتے ہیں، جیسے لوگ جاتے ہیں اور بہت سارا یعنی کہ بڑا اس میں لطف اندوز ہوتے ہیں، اللہ کی رحمتیں ہوتی ہیں اور بے پناہ اس ماہ مبارک کے اندر اللہ پاک کی انعام و کرام کا سلسلہ ہوتا ہے، بارش ہوتی ہے کہ آپ دیکھیں کہ ہر گھر کے اندر جو ہے وہ بہت ساری ایسی نعمتوں کی بھرمار الحمدللہ ہوتی ہے، نعمتوں کا سلسلہ ہوتا ہے کہ بے پناہ اللہ پاک کی نعمتیں جو ہیں چھما چھم برس رہی ہوتی ہیں. اور اللہ پاک تمام مسلمانوں کو اس ماہ مبارک کا تقدس جو ہے اس کو صحیح معنوں میں ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے اس ماہ مبارک کی جو برکتیں اور رحمتیں ہیں اس کو لوٹنے کا اللہ پاک ہم سب کو موقع دے. تو احمد چشتی بھائی آپ سے ماشاءاللہ آپ نے حمد باری تعالیٰ بھی پڑھی اور تلاوت کلام مجید فرقان حمید سے بھی ہمارے قلوب کو منور کیا. تو اب ہم چاہیں گے کہ ہمارے ناظرین کے لیے بہت ہی پیارے انداز کے اندر حافظ محمد احمد چشتی صاحب آپ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سنا کر ہمارے قلوب کو منور فرمائیں. ماشاءاللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. رونق زندگی آپ ہیں، آپ ہیں رونق زندگی آپ ہیں، آپ ہیں میری ساری خوشی آپ ہیں، آپ ہیں رونق زندگی آپ ہیں، آپ ہیں میری ساری خوشی آپ ہیں، آپ ہیں. کون ہوگا امام صفِ انبیاء، کون ہوگا امام صفِ انبیاء، بولے سارے نبی آپ ہیں، آپ ہیں بولے سارے نبی آپ ہیں، آپ ہیں. میرے دامن میں زہرا کی خیرات ہے، آج موجود ہے. میرے دامن میں زہرا کی خیرات ہے، کیوں ہو مجھ کو کمی آپ ہیں، آپ ہیں کیوں ہو مجھ کو کمی آپ ہیں، آپ ہیں رونق زندگی آپ ہیں، آپ ہیں میری ساری خوشی آپ ہیں، آپ ہیں. خواجہ خواجگاں فاتح قادیاں، آج کل حضور کی ناموس کے اوپر بات ہو رہی ہے اور شاعر کہتے ہیں خواجہ خواجگاں فاتح قادیاں،
پیر میرے علی آپ ہیں، آپ ہیں پیر میرے علی آپ ہیں، آپ ہیں رونق زندگی آپ ہیں، آپ ہیں میری ساری خوشی آپ ہیں، آپ ہیں۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، جزاک اللہ، بہت ہی پیارے انداز کے اندر آپ ماشاءاللہ کلام پیش کر رہے تھے۔ حضرت قبلہ پیر میر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے حوالے سے آپ نے ماشاءاللہ ذکر کیا۔ واقعی میں ناموس رسالت صلی اللہ تعالی وسلم کے تحفظ کے لیے جو حضرت قبلہ پیر میر علی شاہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی جو خدمات ہیں انتہائی ناقابل فراموش ہیں۔ انہوں نے جو ماشاءاللہ اس دور کے اندر پرفتن دور میں جو قربانیاں پیش کیں اور جو سلسلہ جو انہوں نے اس حوالے سے دفاع کیا عقیدہ ختم نبوت کا، وہ انتہائی ناقابل تسخیر تھا ماشاءاللہ انہوں نے ماشاءاللہ۔ تو یہ ہماری ٹرانسمیشن جی الحمدللہ جاری و ساری ہے، قدر رمضان ٹرانسمیشن۔ اب وقت ہوا چاہتا ہے ایک چھوٹی سی بریک کا، تو ایک بریک کے بعد ہم دوبارہ آپ سے ملتے ہیں۔ ویلکم بیک، ماشاءاللہ قدر رمضان ٹرانسمیشن جاری و ساری ہے اور ہم ایک چھوٹی سی بریک کے بعد پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں قدر رمضان ٹرانسمیشن اور میں آپ کا میزبان جواد گل قادری آپ کی خدمت میں حاضر ہوں، اور ہمارے معزز مہمانان گرامی جو کہ میرے ساتھ اس ٹرانسمیشن کا حصہ ہیں، علامہ شکیل احمد سعیدی صاحب، علامہ سید شفقت شاہ بخاری صاحب، اور ہمیں جوائن کیا ہے اسی دوران بریک کے دوران محمد یاسین قادری صاحب، ثناخوان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آقا کی ثناخوانی کا شرف حاصل کرتے ہیں۔ ہم سلسلہ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم پر ہی ہم نے اختتام کیا تھا، اور نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم ہی یاسین بھائی آپ پیارے اور منفرد انداز میں جو آپ پیش کرتے ہیں، تو ہمارے دیکھنے والے ناظرین جو ہیں ان کو آپ لطف اندوز کیجئے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ لمحہ لمحہ شمار کرتے ہیں، لمحہ لمحہ سبحان اللہ سبحان اللہ، شمار کرتے ہیں، لمحہ 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 شمار کرتے ہیں، بس آپ کا انتظار کرتے انتظار کرتے ہیں، لمحہ لمحہ، اور جس پہ راضی خدا کی ذات ہوئی، جس پہ راضی خدا کی ذات ہوئی، وہ محمد سے پیار کرتے ہیں، وہ محمد سے پیار کرتے ہیں، لمحہ لمحہ، اور میں خطا بار بار کرتا ہوں، میں خطا بار بار، میں خطا بار بار کرتا ہوں، وہ کرم بار بار
وہ کرم بار بار کرتے ہیں، وہ کرم بار بار کرتے ہیں۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ آج جو عیب کسی پر کھلنے نہیں دیتے، آج جو عیب کسی پر کھلنے نہیں دیتے، کب وہ چاہیں گے حشر میں رسوائی ہو۔ اللہ اکبر، ماشاء اللہ، سبحان اللہ۔ یہ ہم پر مسلمانوں پر الحمدللہ اللہ پاک کا کرم ہے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صدقہ میں، کہ جس طرح ہم نے سن رکھا ہے بہت سی احادیث مبارکہ اس حوالے سے، اور قرآن مجید فرقان حمید میں بھی تذکرہ آتا ہے کہ جو پچھلی امتیں تھیں تو وہ گناہ کیا کرتی تھی، تو ان کا کس طریقے کے ساتھ ان کو اسی وقت ان پر عذاب۔ تو آج جو ہم یہ عذاب الہی سے بچے ہوئے ہیں، تو یہ سب ہم پر پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے امتی ہونے کی وجہ سے یہ ہم پر کرم ہے الحمدللہ۔ تو ہم جو آج کا ہمارا موضوع جو چلا آ رہا ہے الحمدللہ، روزے کی فرضیت کے حوالہ سے ہم نے پہلے گفتگو کر چکے ہیں اس پروگرام میں، اور اسی میں ہم سلسلہ ہے روزے کی فضیلت کے حوالے سے علامہ صاحب۔ تو میں آپ سے گفتگو کروں گا اس موضوع پر کہ روزے کی فضیلت کے حوالہ سے آپ قرآن و حدیث کی روشنی میں کچھ ہمارے ناظرین کے لیے کچھ علمی گفتگو جو ہے وہ فرمائیں، تاکہ جو ہمیں سماعت کر رہے ہیں جو نہیں جانتے کہ روزے کی کتنی فضیلت ہے، اور وہ ایسے ہی عام سا ایک سلسلہ لوگوں نے ذہن میں بنایا ہوا ہے دین سے دوری کے سبب، تو یہ آپ روزے کی فضیلت پہ، تاکہ میں چاہتا ہوں کہ یہ اہمیت کا اندازہ ہو کہ روزے کی فضیلت اور اہمیت کیا ہے، تاکہ ہم اس کو اجاگر کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسا کہ شروع میں ہم نے عرض کیا تھا، روزہ اللہ کی طرف سے فرض ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ روزہ رکھنے کا حکم دیتا اور اس پہ اجر نہ دیتا تو تب بھی ہم پابند تھے، سبحان اللہ، لیکن وہ کیسا کریم ہے اللہ، کہ ہم اس کے حکم کو بھی مانتے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ وہ ہمیں اجر بھی دیتا ہے، ثواب بھی سبحان دیتا ہے۔ اللہ، کیا بات۔ روزے کی فضیلت آپ دیکھیں یہ ہے کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، جو بندہ ثواب کی نیت سے ایمان کے ساتھ روزہ رکھتا ہے، اللہ اس کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ اسی طریقے سے قیامت کے روز حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، جب ایمان والے جنت کی طرف جائیں گے تو جنت کا ایک دروازہ ہے جس کو باب ریان کہتے ہیں، وہ صرف اور صرف اللہ نے روزے دار لوگوں کے لیے رکھا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، وہ جب روزے دار اس دروازے کے سامنے پہنچ جائیں گے تو وہ دروازہ کھل جائے گا۔ اللہ، پھر جب روزے دار وہاں سے گزر جائیں گے، جنت میں داخل ہو جائیں گے، تو روزے داروں کے علاوہ وہاں کسی کو بھی اور کسی بندے کو گزر کی اجازت نہیں ہوگی، پھر وہ بند ہو جائے گا۔ سبحان اللہ، یہ کتنا اعزاز ہے۔ واہ، اسی طریقے سے یہ ماہ رمضان کی فضیلت میں ہے کہ اگر کوئی بندہ نفل پڑھ رہا ہے تو اللہ تعالیٰ اس نفل کو بھی فرض کے برابر کر دیتا ہے۔ اللہ یعنی اکبر، نفلی عبادت بھی آپ کر رہے ہو جی جی، تو آپ یوں سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو فرضوں کے برابر اجر دیتا ہے۔ سبحان اللہ، اور ماہ رمضان میں اگر ایک فرض پڑھ لیا جائے تو اس کو اللہ تعالیٰ 70 گنا یعنی 70 فرضوں کے برابر اجر اور ثواب عطا فرماتا ہے۔ ماشاء اللہ، سبحان اسی طرح یہ ماہ رمضان کی اور روزے کی فضیلت یہ دیکھیں۔ اچھا، اس کو ایک اور زاویے سے بھی آپ دیکھیں کہ یہ ماہ مواسات ہے، ہمدردی کا مہینہ ہے۔ یہ ہمیں ہمدردی بھی سکھاتا ہے، ایک دوسرے کے ساتھ بھلائی خیر خواہی کا جذبہ بھی دیتا ہے کہ مسلمان تو دیکھ کہ تو اللہ کی، اس کے رسول کی رضا کے لیے بھوکا ہے نا، تجھے معلوم ہے کہ شام کو افطار بھی کرے گا، دسترخوان پہ طرح طرح کی نعمتیں بھی ہوں گی، پھر اس کے علاوہ تجھے ثواب بھی ملے گا، اجر بھی ملے گا، تیری قبر تیری حشر اچھی ہو جائے گی۔ لیکن وہ بندہ جو رضا کے لیے نہیں، قضا مان کے بھوکا بیٹھا ہوا ہے، اللہ، جس کو کھانے کو کچھ نہیں ہے، جس کے بچے بھوکے بیٹھے ہوئے ہیں، تو اس پہ کیا تکلیف گزر رہی ہوگی۔ اس کے پاس ہمیں تو ہے نا یقین ہے کہ دسترخوان بھرا ہوا ہوگا، شام کو ہم کھانے کھائیں گے طرح طرح کے، لیکن اس کو تو یقین ہی نہیں ہے، وہ تو کئی دن سے خود بھوکا بیٹھا ہے، تو اس کے بچے بھوکے بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو یہ روزہ ہمیں احساس دیتا ہے کہ بھائی تو اللہ کی رضا کے لیے بھوکا بیٹھا ہے تو تجھے بھوک کتنا ستا رہی ہے، اور جو بیچارہ
تنگ دستی کی بنا پہ، تنگ دستی غربت کی وجہ سے بھوکا بیٹھا ہے تو اسے کتنی تکلیف ہو رہی ہوگی۔ یہ احساس پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے، میں مختصر عرض کروں کہ یہ روزے کی فضیلت ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اگر ایک بندہ جان بوجھ کے ماہ رمضان کا روزہ نہیں رکھتا، پھر اس کی قضا پہ اگر وہ پورا دہر، زمانہ بھر یا کم از کم سال بھر بھی وہ روزے رکھے، تب بھی فرضی ماہ رمضان کے ایک روزے کی فضیلت کو وہ نہیں حاصل کر سکتا۔ اسی طرح روزہ رکھنا تو بڑی بات ہے نا، روزہ افطار کرانا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو بندہ کسی کا روزہ افطار کراتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، اس کی بخشش ہو جاتی ہے۔ صحابہ کرام نے عرض کی حضور پیٹ بھر کے تو ہمیں نہیں ملتا، ہم کس طرح دوسرے کو پیٹ بھر کے کھلائیں گے؟ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ مطلب نہیں ہے، مطلب یہ ہے کہ اگر تم ایک کھجور کھلا کے، ایک پانی کا قطرہ یعنی ایک پانی کا گونڈ پلا کے بھی اگر اس کا روزہ افطار کرا رہے ہو تو اللہ تمہارے گناہوں کو بھی بخش رہا ہے، تمہاری مغفرت بھی کر رہا ہے۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اگر تم اس کو پیٹ بھر کے کھانا کھلاؤ گے تو پھر اللہ تمہیں یہ عزت دے گا کہ کل میدان حشر میں میرے حوض کوثر سے اللہ تمہیں ایسا جام پلائے گا کہ پھر میدان حشر میں تمہیں پیاس نہیں لگے گی۔ سبحان اللہ۔ تو جواد بھائی آپ دیکھیں روزہ افطار کرانا، پیٹ بھر کے روزے دار کی خدمت کرنا کتنی فضیلت کی بات ہے۔ جو خود روزہ رکھ کے بیٹھا ہے جو خود تو اس کا کتنا بڑا مقام ہوگا۔ اللہ اکبر۔ تو ہمیں سستی نہیں کرنی چاہیے۔ ہم رمضان تو آتا رہے گا قیامت تک لیکن ہم نہیں رہیں گے، تو اس کو آخری رمضان سمجھ کے ہر بندے کو عزت کرنی چاہیے اور روزے رکھنے چاہیے۔ روزہ رکھنا چاہیے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بہت ہی پیارے انداز میں ماشاءاللہ روزے کی فضیلت آپ نے بیان فرمائی۔ اسی طرح علامہ سید شفقت شاہ بخاری صاحب آپ کی خدمت میں بھی گزارش کروں گا کہ اسی موضوع کو ہم لے کے آگے چلتے ہیں، تو آپ بھی اسی حوالے سے روزے کی فضیلت کے حوالے سے کچھ ارشاد فرمائیں۔ ہمارے سننے والے ناظرین جو ہیں وہ آپ کی گفتگو سے ضرور لطف اندوز ہوں گے۔ الحمدللہ۔ بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ اب بات آئی ہے جواد بھائی، دیکھیں روزے کی فضیلت کے بارے میں۔ جی جی۔ تو روزہ اپنی برکتیں بہت سمیٹے ہوئے ہیں، اس کی ہم اندازہ بھی نہیں لگا سکتے، اس کی بہت زیادہ برکتیں ہیں۔ اللہ اکبر۔ اب اندازہ کیا لگائیں، میں ایک حدیث پڑھ دیتا ہوں۔ حضرت طلحہ بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک خواب دیکھا، حضور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں آئے، عرض کی یا رسول اللہ میں نے خواب دیکھا ہے۔ حضور نے فرمایا وہ کیا دیکھا ہے؟ یا رسول اللہ دو صحابی تھے، با یک وقت دو کٹھے ایمان لے کے آئے تھے، ان میں سے ایک صحابی پہلے شہید ہو گیا، تقوی متقی پرہیزگاری میں اس کا بہت بڑا نام تھا، اور وہ پہلے شہید ہو گیا۔ شہید کا رتبہ آپ کو پتہ ہے جواد بھائی، اس کا بہت بلند و بالا ہے۔ اب جب وہ شہید ہو گیا، جو دوسرا صحابی تھا جو دونوں کٹھے ایمان لے کے آئے تھے، وہ 1 سال کے بعد اس کی وفات ہوئی۔ اب حضرت طلحہ بن عمیر نے خواب دیکھا کہ وہ جنت کے دروازے کے باہر کھڑے ہیں، جنت کے دروازے کے باہر کھڑے ہیں۔ یا رسول اللہ میرے ساتھ وہ 2 صحابی بھی کھڑے ہیں جو 2 با یک وقت ایمان لے کے آئے تھے۔ حضور نے فرمایا تو پھر کیا ہوا؟ یا رسول اللہ وہ فرشتہ آیا جنت کے دروازے سے، فرشتہ پہلے ایک صحابی کو لے کے گیا جو پہلے شہید ہوا تھا، جس کا تقوی اور متقی پرہیزگاری میں بہت بڑا نام تھا، اسے جنت میں نہیں لے کے گیا، پہلے اس صحابی کو لے کے گیا جو 1 سال کے بعد جس کی وفات ہوئی تھی۔ اللہ۔ اب دیکھیے شہید کا رتبہ بڑا بلند و بالا ہے۔ پھر یا رسول اللہ اس کے بعد وہ فرشتہ پھر آیا، پھر دوسرے صحابی کو لے کے گیا جو شہید ہوئے تھے، اس کو جنت میں داخل کر کے لے گئے۔ پھر فرشتہ آیا تیسری مرتبہ میرے پاس آیا، مجھے کہنے لگا ابھی تیرا وقت نہیں ہے، تم واپس چلے جاؤ۔ یا رسول اللہ تب میری آنکھ کھل گئی، یا رسول اللہ یہ ماجرا کیا ہے؟ وہ جو صحابی رسول شہید بھی ہوئے تھے تقوی اور متقی پرہیزگاری میں، اس کا بہت بڑا نام تھا، اس کو بعد میں جنت میں کیوں داخل کیا گیا؟ حضور نے فرمایا میرے صحابہ یہ ایسے ہے کہ جو شہید ہوئے تھے اس کا مرتبہ بہت بلند و بالا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ اب اس کو پہلے کیوں جنت میں داخل کر دیا گیا؟ اس کی یہ بات ہے کہ اس کو 1 سال زندگی اور مل گئی تھی، کہ اس کو زندگی میں ایک ماہ رمضان المبارک مل گیا تھا۔ اللہ۔ اس ماہ رمضان المبارک کی اس نے طرح طرح کی باتیں کی، روزے رکھے، جتنی باتیں تھی اس نے کی۔ اس ماہ رمضان کی برکت سے، روزے کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے اس کو جنت میں پہلے داخل کر دیا۔ سبحان اللہ۔ اب دیکھیں اس کی کتنی برکت ہے۔
سبحان اللہ ماشاءاللہ. واقعی میں یہ ہم سب کو مسلمانوں کو سمجھنا چاہیے اس حوالے سے کہ جو روزے کی فضیلت ہے یہ ہمیں ہر رمضان کو جو ہمیں اللہ پاک کی کرم سے میسر ہوتا ہے زندگی میں اللہ پاک میں عطا کرتا ہے اس کو آخری رمضان سمجھ کے روزہ رکھنا چاہیے. جی ناظرین آپ نے علماء اکرام کی فکری اور علمی گفتگو سے مستفید ہوئے اور اسی طرح قدر رمضان کی یہ ٹرانسمیشن جو ہے 19 رمضان سے لے کر 30 رمضان تک جاری رہے گی اور اسی طرح ہمارے معزز مہمانان گرامی علماء اکرام ثناخوان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور قرہ حضرات ہماری اس پروگرام میں اس ٹرانسمیشن میں شرکت کرتے رہیں گے اور آپ لوگ اسی طرح علمی فکری گفتگو سے مستفید ہوتے رہیں. میں اپنی اس پروگرام کے تمام جملہ اراکین جو کمیٹی ہے بالخصوص ہمارے ڈائریکٹر اس پروگرام کے جناب صاحبزادہ محمد وسیم رضا قادری صاحب، اختر شیراز صاحب، ایکو ساؤنڈ جو سسٹم ہے جو ہماری اس آواز کو پوری دنیا میں آپ جو جتنے بھی لوگ ہیں جو ہمیں دیکھ رہے ہیں اس پروگرام کو تو وہ آپ تک جو ہے آواز جو ہماری پہنچ رہی ہے اس کا باعث بن رہے ہیں. داتا ساؤنڈ والے ہم ان کے شکر گزار ہیں اور اسی طرح اس پروگرام کی جو لائیو آپ جو ٹرانسمیشن دیکھ رہے ہیں اس کو دکھانے کے لیے ویڈیو پلس موویز خانپور کے خصوصی تعاون سے ناصر موویز پلس خانپور سے جو الحمدللہ اس ٹرانسمیشن کو جو ہے آگے آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں. تو میں ان تمام جتنے بھی تعاون کرنے والے حضرات ہیں سنی موبائلز اینڈ کمپیوٹرز ہیں خانپور سے اور خانپور میڈیا ہاؤس کی ٹیم ہے، نیوز سٹی کی ٹیم ہے اور دیگر جتنے بھی ہمارے یہ سوشل ویب سائٹس کے جو لوگ یہاں پر ہمارے ساتھ اس ٹرانسمیشن کو آپ تک پہنچانے کے لیے مددگار ثابت ہو رہے ہیں. اللہ پاک ان سب کی جو ان کاوشوں کوششوں کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے. رمضان المبارک کی ان بابرکت گھڑیوں کو رحمتوں کو فائدہ اٹھائیے اور اللہ پاک کی رحمت جو ہے اس کو لوٹیے. اللہ پاک نے موقع عطا کیا ہے اور تمام مسلمانوں کے لیے دعا میں ہمیں بھی یاد رکھیں اور تمام ہماری اس ٹیم کو دعا میں یاد رکھیں کہ اللہ پاک ہم سب کو اسی طرح استقامت عطا فرمائے اور دین کا یہ کام جو ہے انشاءاللہ جاری و ساری رہے. انشاءاللہ کل دوبارہ ملاقات ہوگی. قدر رمضان ٹرانسمیشن آپ دیکھنا نہ بھولیے گا. انشاءاللہ یہ ٹرانسمیشن رمضان المبارک کی بابرکت راتوں میں جاری و ساری رہے گی. میں آپ کا میزبان آپ سے اجازت چاہتا ہوں محمد جواد حسن گل قادری. اجازت دیجیے، کل پھر ملاقات ہوگی انشاءاللہ عز و جل. تم مشرائے آخر میں شب قدر کو ڈھونڈو، تم مشرائے آخر میں شب قدر کو ڈھونڈو. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم وصلو علیہ. الحمدللہ. حاضرین و ناظرین، قدر رمضان کی ٹرانسمیشن جو اسپیشل جاری و ساری ہے، الحمدللہ ہم آج ایک مرتبہ پھر آپ کی خدمت بابرکت میں حاضر ہیں اور آج ہمارے اس ٹرانسمیشن میں میرے ساتھ تشریف رکھتے ہیں نہایت ہی معزز مہمانان گرامی. میں سب سے پہلے اپنے معزز مہمانان گرامی کا تعارف آپ لوگوں سے کرانا چاہوں گا. میرے ساتھ تشریف رکھتے ہیں الحمدللہ عالم دین حضرت علامہ مولانا علامہ شکیل احمد سعیدی صاحب. آپ اپنے قیمتی وقت سے وقت نکال کر آج اس ٹرانسمیشن کا حصہ بنے. ہم ان کا دل کے تھا گرائیوں سے شکر گزار ہیں اور ان کے ساتھ ہی تشریف رکھتے ہیں بہت ہی پیارے انداز کے اندر علمی و فکری گفتگو بڑی مہارت کے ساتھ یہ کرتے ہیں الحمدللہ علامہ سید شفقت شاہ بخاری صاحب. ہم آپ کے دل کے تھا گرائیوں سے شکر گزار ہیں. ماشاءاللہ آپ قدر رمضان ٹرانسمیشن میں آپ تشریف لائے. اسی طرح بہت ہی پیارے ثناخوان اور قاری جناب علامہ حافظ قاری احمد چشتی صاحب آپ تشریف فرما ہیں. ہم آپ کو دل کی اتھا گرائیوں سے خوش آمدید کہتے ہیں. ناظرین کرام، رمضان المبارک کی بابرکت گھڑیاں، رحمت بھری یہ راتیں جو ہم اللہ پاک کے ذکر میں
اور ذکر نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم میں بسر کر رہے ہیں، یہ واقعی میں خوش نصیبی ہے کہ ہم پر اللہ پاک کا کرم ہے کہ اللہ پاک کے فضل و کرم سے اللہ پاک نے ہمیں یہ سعادت بخشی، اور آپ لوگ جو سماعت کر رہے ہیں اور دیکھ رہے ہیں اس نشریات کو، آپ لوگ بھی ماشاءاللہ خوش نصیب ہیں کہ آج کے اس پرفتن دور کے اندر ایک علمی اور فکری گفتگو کے پروگرامز کا منعقد ہونا، یہ الحمدللہ یہ قدر رمضان ٹرانسمیشن کے ڈائریکٹر صاحبزادہ محمد وسیم رضا قادری صاحب، یہ ان کی محنت کے بل بوتے پر الحمدللہ آج ہم سب یہاں پر موجود ہیں۔ تو ہم اپنی آج کی اس اسپیشل ٹرانسمیشن کا آغاز تلاوت کلام مجید فرقان حمید سے کرتے ہیں۔ تلاوت کلام مجید فرقان حمید کے لیے میں قاری محمد احمد چشتی صاحب سے گزارش کروں گا کہ آپ اپنی پرسوز آواز میں قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت فرما کر ہمارے اور ہمارے سننے والوں کے قلوب کو منور فرمائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اِنَّا أعطيناك الكوثر كالكوثر فصل لربك وانحر كالكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر سبحان اللہ۔ كالكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر صدق اللہ العظیم۔ جزاک اللہ جزاک اللہ، ماشاءاللہ بہت ہی پیارے اور منفرد انداز میں تلاوت کلام مجید فرقان حمید کی سعادت حاصل کر رہے تھے حافظ محمد احمد چشتی صاحب۔ ہم ان کا دل کے تھا گہرائیوں سے ماشاءاللہ اپنے بڑے پرسوز آواز میں تلاوت کلام پاک فرمائی۔ حمد باری تعالی کی سلسلہ شروع ہوا چاہتا ہے اور باضابطہ اس ٹرانسمیشن کا آغاز ہو چکا۔ اب حمد باری تعالیٰ کے لیے بھی حافظ صاحب ہم آپ کو ایک مرتبہ پھر دعوت پیش کرتے ہیں کہ آپ حمد باری تعالیٰ کے دو اشعار سنا کر